تیموجن صرف 9 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت تیموجن کی عمر 13 برس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یسوگی کو زہر دیا گیا۔ باپ کی اولاد میں سب سے بڑا ہونے کے سبب تیموجن کو باپ کی مسند پر بٹھایا گیا، اس مسند پر جو ہر لحاظ سے کانٹوں کی ایک سیٹ تھی۔ 13 برس کے ایک بچے کا سردار بن کر بیٹھنا اس زمانے کے قبائلی اور وحشی ماحول میں نہایت کٹھن اور جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس عمر سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں کہ تیموجن کو ابتدا سے ہی کن نامساعدہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس بچے کو قیدی بنا لینا کسی طور پر مشکل نہ تھا، اس بچے نے خود کو جنگجو کے طور پر منوانے کے لیے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہوگا۔ جب مر جانا اور مار دینا روزمرہ کا معمول تھا، اس عمر کے بچے کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزے سے کم نہیں۔ ثابت قدمی اور جواں مردی جیسی خصوصیات اس کی غیر معمولی شخصیت کے 2 واضح پہلو کے طور پر نظر آتی ہیں۔ جسمانی طور پر وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے شانے ہموار اور جلد گندمی مائل تھی۔ آنکھوں کے خاندانی بھورے پن کے سبب وہ بھوری آنکھوں والے منگول کہلاتے تھے۔ طبیعتاً وہ کم گو تھا، لیکن جب بات کرنے کے لیے لب ہلاتا تو کوئی دوسرا لب نہ کھول سکتا۔ چھوٹی عمر میں وہ گھوڑ سواری کا خوف دور کر چکا تھا اور گلے کی رکھوالی جیسے فرائض ادا کر کے گھوڑ سواری کے گر سیکھ چکا تھا، لیکن منگول دستور کے مطابق ابھی تک اس کا شمار بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جھڑپ کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں اس کے ستیلے بھائی کے قتل نے اسے جنگجوؤں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب اسے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اس سے قبل وہ بچوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کھانے پر مجبور تھا۔ منگولوں کا قول تھا جو لڑے جھگڑے گا نہیں وہ چراگاہ حاصل کیسے کر سکتا ہے، جو لڑے اور خون بہائے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جوان تیموجن اس مشکل صورتحال میں رہنمائی کے لیے اپنے ماں پر زیادہ انحصار کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ پائے کا بہادر اور جوش و خروش سے بھرپور تھا۔ یہ 2 خوبیاں قیادت کے لیے ویسے ہی ضروری ہوتی ہیں جیسے جسم کے لیے روح، لیکن ان 2 خوبیوں کی زیادہ تر ضرورت اس زمانے کے اعتبار سے میدان جنگ میں تھی۔ زمانہ امن میں ان خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیوں کی ضرورت تھی جن میں تجربہ سر فہرست تھا۔ اس تناظر میں تیموجن تمام تر منصوبہ بندی اپنی ماں پر چھوڑتا تھا، جبکہ وہ صرف اپنے گھوڑے، اپنے اسلحے، جنگی ساز و سامان اور زور بازو پر توجہ مرکوز رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ دشمن کے درمیان بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ اس کی ماں فوج کے سرکردہ افسروں اور ریاستی مشیر جو اس کے گرد تھے اور جن پر اس کا خامند یسوگی اپنی زندگی میں مشوروں کے لیے تکیہ کرتا تھا، اس کے ساتھ مل کر منصوبہ سازی کرتی تھی۔ اس طرح تیموجن کی پشت پر تجربہ کاروں کا ایک تھنک ٹینک تھا۔ انہوں نے تمام قبائل کے سرداران کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ تیموجن کے لیے دوستانہ خیالات کو جگہ دیں اور ان جگہوں کا انتخاب کریں جہاں بوقت ضرورت دستوں کو جمع کیا جا سکے۔ دوسری طرف تیموجن کے ذہن میں ایک ممکنہ جنگ کا نقشہ ابھر رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے گھوڑے پر سوار اپنی تیر کمان سے دائیں بائیں اوپر نیچے نشانہ لیتا نظر آتا تھا۔ اس کی طرف سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک بیکار شو نہ تھا، بلکہ اس کے لشکریوں کے خون کو گرمانے کا ایک انداز تھا تاکہ اس کی قیادت کی گرمی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ توانائی اور طاقت کا منگولوں اور ہمسایہ تاتاریوں کی مقامی زبان میں بہت سے قبائل کا ایک سردار کے ماتحت جمع ہونا اوردا کہلاتا تھا۔ اسی لفظ سے انگریزی الفاظ کی ڈکشنری سے اردو ابھرا۔ یہ وہی اوردا تھا جس پر یازونکی کی بلا شرکت غیر حکومت تھی اور اس کی سرداری اس کے موت کے بعد اس کے نابالغ لیکن جرح بیٹے کو منتقل ہو گئی۔ اوردا بہت سے علیحدہ علیحدہ قبیلوں پر مشتمل تھا جس پر ہر ایک کا اپنا ایک سردار تھا۔ یہ تمام سردار یازونکی کی قیادت پر راضی تھے۔ وہ قیادت قائل تھا اور تمام سرداران کو اپنے دشمنوں کے خلاف اس کی قیادت کی اہلیت پر یقین تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے 13 برس کا ایک ناتجربہ کار نوجوان چھوڑ گیا تو کچھ سرداران کو اس لڑکے کی قیادت کی اہلیت پر شک تھا، چنانچہ وہ بغاوت پر مائل ہو گئے۔ باغی سرداروں میں سے 2 خاص طور پہ یہ تصور کرتے تھے کہ قیادت پر ان کا حق ہے اور وہ خان کے اس مرتبے کے لیے ایک نو آموز لڑکے کی نسبت زیادہ موزوں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دوسرے قبائل کو بھی آمادہ کرنے کی صحیح کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ 13 برس کے اس نا تجربہ کار تیموجن سے ان کی گلو خلاصی کرا سکیں۔
ان کے زیر کمان 30,000 آدمیوں پر مشتمل لشکر جرار تھا۔ باغیوں کے ان دو سرکردہ رہنماؤں کے نام چوٹ اور چاموکا تھے۔ تو معزز ناظرین، منگولوں کی تاریخ کے متعلق آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور اکبر حسن کو دیجیے گا اجازت۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔